السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید ہے آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ ساتھیوں، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں مہاتما جیوتیبا پھولے روہیل کھنڈ وشو ودیالیہ بریلی کے BA کے نصاب میں شامل اردو میں کچھ صنعتوں کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاتما جیوتیبا پھولے روہیل کھنڈ وشو ودیالیہ نے سال 2022 سے BA فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی NEP 2020 کو نافذ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں اردو نصاب کے اندر بھی کر دی گئی ہیں۔ تو BA فرسٹ ایئر، BA فرسٹ سیمسٹر اردو کے اندر کچھ صنعتیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، انہی کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے امتحان کے اندر یہ کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی نئی اور اہم ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پر وقت ملتی رہے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر صنعت تجنیس کے بارے میں، جسے ہندی میں یمک النکار کہتے ہیں۔ کلام میں ایسے دو لفظ جمع کرنا جو بولنے لکھنے میں ایک جیسے ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شعر یا کلام میں ہو بہو سیم ٹو سیم ایک جیسے دو لفظوں کا استعمال کیا جائے، لیکن ان کے جو معنی ہوں، ان کی جو میننگ ہوں، وہ الگ الگ ہوں۔ امید ہے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ صنعت تجنیس اس صنعت کو کہتے ہیں جس کے اندر دو لفظ جو کہ بولنے میں دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن ان کے جو معنی ہوں نا وہ الگ الگ ہوں، ان کے میننگ الگ الگ ہوں۔ جیسے تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے؟ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ مانگ اور ایک یہ والا مانگ دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں بالکل سیم ہیں، ایک جیسی آواز ہے، لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، اب ان کے معنی کیا ہیں؟ تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، تو یہ جو پہلا لفظ آیا ہے مانگ، یہ ہے بالوں میں نکلنے والی مانگ۔ یہ جو تمہاری بالوں کی مانگ ہے نا، یہ ہمارا دل ہی جو ہے وہ مانگ لے گی، یعنی ہمارا دل تمہاری مانگ پر آ جائے گا۔ یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے؟ امید ہے صنعت تجنیس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کم و بیش صنعت تجنیس کی 10 قسمیں ہیں، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب ہم اگلی صنعت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ ہے ایہام یا توریہا۔ اب بات اگر کریں ایہام کی، تو ایہام کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں وہم میں ڈالنا، اور توریہا کے جو معنی ہیں وہ ہیں چھپانا۔ اس میں قاری کلام یا شعر کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اس کے کیا معنی مراد لیے جائیں۔ اصطلاحی معنی میں کلام یا شعر میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک معنی قریب کے یعنی پاس کے، اور دوسرا معنی بعید یعنی دور کے معنی۔ قاری یا سامع کا ذہن فوراً معنی قریب کی طرف جائے، لیکن شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو۔ معنی قریب سے مراد مناسب مقام سے ہے، یعنی کہ شعر کے حساب سے جو معنی استعمال کیا جا رہا ہے، معنی قریب سے مراد وہ ہے یہاں پر۔ ایہام کے بارے میں ایک بار اور آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ ایہام کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے وہم میں ڈالنا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی شعر یا کلام میں شاعر جو ہے ایسے لفظ کو استعمال کرتے ہیں جس کے جو دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں اس کے نزدیک کے، ایک ہوتے ہیں قریب کے، لیکن جسے جو قاری یا کوئی سامع جو سنتا ہے اس کا جو ذہن ہے نا وہ جو جاتا ہے فوراً، وہ یہ مانیے گا، ایسا لگتا ہے کہ جو اس کے جو معنی ہے نا وہ قریب کے معنی مراد لیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں شاعر نے جو معنی مراد لیے ہیں وہ دور کے معنی لیے ہیں، اور حقیقت میں وہی معنی اس کے مراد ہوتے ہیں۔ جیسے آئیے یہاں پر ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا گیا ہے، یہ مثال یہاں پر آپ دیکھیے گا، میکش کو ہوس عیاق کی ہے، پروانے کو لو چراغ کی ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر پروانہ، لو اور چراغ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب چراغ جلتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کی روشنی کو دیکھ کر کے پروانے آتے ہیں۔ تو آپ کا جو یہاں پر اب اس وقت میں ذہن جاتا ہے وہ پہلی طرف جاتا ہے، یعنی کہ چراغ کی لو یعنی شعلے کی طرف۔ یہ جو لو ہے اس کا جو یہاں پر جو سب سے پہلے ذہن جاتا ہے وہ جاتا ہے
شعلے کی طرف۔ اور دوسرا جو اس کا معنی جو دور کا معنی استعمال ہے وہ کیا ہے، اس کو سوچے تھوڑا سا، تو وہ معنی ہے آرزو خواہش کے۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر پروانے کو لو چراغ کی ہے، اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک شعلہ جو کہ سیدھے سیدھے سے ہیں جو کہ چراغ سے نکلتا ہے، اور ایک جو دور کے معنی ہیں اس کے وہ کون سے ہیں، خواہش آرزو کے۔ امید ہے یہاں بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم پھٹافٹ کے انداز میں آگے اس ویڈیو کو بڑھاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حسن تعلیل کی۔ تعلیل کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں وجہ بیان کرنا، علت بیان کرنا، متوجہ کرنا، لیکن اصطلاحی معنی میں کسی شعر یا کلام میں کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی تو نہ ہو مگر اس کے استعمال سے کلام یا شعر میں حسن پیدا ہو جائے، اس کا حسن بڑھ جائے۔ جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جو دریا ہوتا ہے، جو سمندر ہوتا ہے، یا کہیں تالاب آپ نے دیکھا ہوگا، جب ہوا چلتی ہے تو اس کی ایک موج چلتی ہے اور وہ کنارے ساحل پہ جا کر کے ختم ہو جاتی ہے، اسی کو یہاں پر ذکر کہا جا رہا ہے لیکن دوسرے انداز میں۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ دریائے فرات کی بات ہو رہی ہے۔ واقعات کربلا کی طرف یہاں پر تھوڑا سا اشارہ ہے کہ دریائے فرات کی جو موجیں تھیں وہ ساحل پہ جا کر کے اپنا سر اس لیے پٹکتی تھی کہ حضرت حسین علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہمراہ تھے وہ سب جو تھے تشنا لب تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور یہ دریائے فرات جو ہے ان کی پیاس نہیں بجھا پا رہا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے اس کی یہ جو موجیں ہیں فرات کی وہ ساحل سے جا کر کے سر پٹکتی تھی۔ حالانکہ وجہ دوسری ہے کہ ہوا چلتی تھی اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے جو موج چلتی تھی وہ کنارے جا کر کے ساحل پہ جا کر کے جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اب آگے بات کرتے ہیں تجاہل عارفانہ کی۔ تجاہل عارفانہ کا جو لغوی معنی وہ ہے جان بوجھ کر انجان بننا، لیکن اصطلاح میں کسی چیز کے بارے میں جاننے کے باوجود بے خبری لا علمی ظاہر کرنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کی تعریف بیان کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ شعر ہے یہاں پر غالب کا۔ غالب کہتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا۔ یہ کیا ہے، اس کے اندر غالب نے خود اپنی تعریف میں جو ہے مبالغہ پیش کیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں صنعت تلمیح کے بارے میں۔ صنعت تلمیح جب کلام یا کسی شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعے، قصے، کردار، مذہبی روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر صنعت تلمیح ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، جیسے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اب آپ نے اس شعر کو پڑھا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، نمرود کا ذکر ہو رہا ہے اور آگ کا ذکر ہو رہا ہے، تو فوراً ذہن جاتا ہے ہمارا جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا تھا نمرود کے حکم سے، لیکن وہ آگ خدا کے حکم سے کیا تھا، گل گلزار ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر تاریخی واقعے کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوتا ہے، صنعت تلمیح۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے بات کرتے ہیں مرآت النظیر۔ جب کلام یا کسی شعر میں ایسے الفاظ جمع کیے جاتے ہیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہوتی ہے، لیکن یہ جو نسبت ہوتی ہے کسی تضاد یا تقابل کی نہیں ہوتی، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر مرآت النظیر ہوتا ہے۔ جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ ہے تو سارا جانے ہے۔ یہاں پر باغ کی وجہ سے جو ہی یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ذکر، پتے کا ذکر ہوا ہے، بوٹے کا ذکر ہوا ہے، گل کا ذکر ہوا ہے، سب اسی مناسبت سے ہوئے ہیں، اور یہ جو شعر ہے وہ میر تقی میر کا ہے۔ امید ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں صنعت لف و نشر کے بارے میں۔ لف کے لغوی معنی ہے لپیٹنا، لف کے لغوی معنی ہے لپیٹنا، یاد رکھنا، اور نشر کے معنی ہے پھیلانا یا پراگندہ کرنا۔ لیکن اصطلاح میں لفظ سے مراد چند چیزوں کا جمع کرنا، اور نشر کا مطلب ان چیزوں کی مناسبات کا بلا تعین بیان کرنا، یعنی کہ پہلے چند چیزوں کو جمع کر دینا پھر ان کے ذکر اسی ترتیب سے کرنا، کیا کہلاتا ہے،
لف و نشر کہلاتا ہے۔ اس کے جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ اول ہے لف و نشر مرتب، لفظ کی ترتیب سے نشر کی ترتیب ہوتی ہے۔ جب لفظ کی ترتیب سے نشر کی ترتیب ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے شعر کے پہلے مصرے میں چند چیزوں کا جو ہے بیان کیا گیا اور پھر جو ہے ان کا ذکر اگلے مصرے میں اسی ترتیب سے ہو تو وہاں پر ہوتا ہے لف و نشر مرتب۔ تو اس کی مثال کی دیکھ کر ہم جو ہے سمجھتے ہیں، نہ ہمت نہ دل ہے، نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا، نہ پایا نہ دیکھا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہمت، دل، قسمت کی مناسبت سے بالترتیب مصرع ثانی میں ڈھونڈا، سمجھا، پایا اور دیکھا لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پر کیا ہے، یہ لف و نشر مرتب ہے۔ اور دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے لف و نشر غیر مرتب، مناسبت کا بیان، ان مناظرات کا ذکر بلا ترتیب بیان کرنا، لف و نشر غیر مرتب۔ تو ہم بات کر رہے تھے لف و نشر غیر مرتب، مناسبات کا بیان یا مناسبات کا ذکر بلا ترتیب بیان کرنا لف و نشر غیر مرتب کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے تھوڑا سا اس کو کاٹ دیجیے گا۔ تو لف و نشر غیر مرتب، مناسبات کا بیان بلا ترتیب کرنا لف و نشر غیر مرتب کہلاتا ہے۔ اس کو جو ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے۔ چھپتی تھیں بھاگی جاتی تھیں، گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغیں، جسم سے روحیں، تنوں سے سر۔ یہاں سے چھپتی تھیں کی مناسبت سے جسم سے روحیں، اور بھاگتی تھیں کی مناسبت سے قبضوں سے تیغیں، اور گرتے تھے خاک پر کی مناسبت سے تنوں سے سر غیر مرتب ذکر ہوا ہے۔ اور لف و نشر کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے معکوس الترتیب، مناسبات کی ترتیب بالکل برعکس یعنی بالکل الٹے ہو جانا، جیسے کبھی جو زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، اسی امید پہ گزری ہے صبح و شام ہمیں۔ یہاں پر زلف کی مناسبت سے شام اور منہ کی مناسبت سے صبح کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے بالکل ایک دم برعکس ہے۔ امید ہے اس میں بتائی گئی سبھی صنعت آپ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو وہاں کلیئر کر دیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔